الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، گزشتہ 1-2 دن سے سوشل میڈیا پر ایک کلپ وائرل ہے جس میں ایک بدبخت نوجوان اپنی والدہ پر تشدد کر رہا ہے. یہ چیز ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں کے معاشرے میں ناقابل قبول بھی ہے اور اسے برداشت بھی نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا اسی عنوان سے میں آج کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، اور میرے مخاطب عام عوام کے ساتھ ساتھ اور نوجوانوں کے ساتھ ساتھ ملک کا مقتدر طبقہ بھی ہے، پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، قانون دان بھی ہیں اور وکلاء بھی ہیں. قرآن پاک میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں والدین کا ایک بہت بڑا مقام اور مرتبہ بیان ہوا ہے، اور الحمدللہ 1400 سال کی اسلامی تاریخ میں امت مسلمہ نے والدین کے اس مقام کو عملاً برتا بھی ہے اور اسلامی معاشرے میں اس کی واضح جھلک نظر بھی آتی. لیکن جو وقت گزر رہا ہے اور زوال مسلمانوں پر آ رہا ہے، تو نہ صرف یہ کہ ہم اس معاملے کے اخلاقی پہلو کو دیکھیں، ہمیں اس معاملے کے قانونی پہلو کو بھی دیکھنا چاہیے، اور ہمیں یہ بھی متعین کرنا چاہیے کہ ہمارے معاشرے میں ایسی قانون سازی موجود ہو کہ جو والدین کے جو حقوق ہیں اور ان کا جو احترام ہے اس کا تحفظ کر سکے. صرف اخلاقی بنیاد پر اور صرف اس بنیاد پر کہ اللہ رب العالمین نے اس کے ساتھ جزا اور سزا کا ایک گہرا تعلق جوڑ دیا ہے، اس معاملے کو نہیں چھوڑا جا سکتا. گویا اس کے لیے تعزیرات کی بنیاد پر کوئی قانون سازی ہونی چاہیے. اس سلسلے میں جب میں نے وکلاء سے بات کی اور جب میں نے تھوڑا بہت خود پاکستان کے قانون کو دیکھا، تو پاکستان کا قانون اس حوالے سے بالکل خاموش ہے، اور والدین کے حقوق اور احترام کے حوالے سے اس میں کوئی خاص بات یا شق موجود نہیں ہے. لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ ہمارا جو قانون دان طبقہ ہے، ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں، ہمارا جو مقتدر طبقہ ہے، جو حکمران ہے، وہ اس اہم ایشو پر غور کریں اور قانونی طور پر اس کے لیے کوئی راہ نکالیں اور قانون سازی کریں. تو سب سے پہلے میں قرآن اور سنت کے حوالے سے وہ معروف چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو کہ ہم سب کو معلوم ہے، لیکن یاد دہانی کے لیے، اور اس کے بعد اپنی بات کروں گا. قرآن پاک میں کم از کم 7 مقامات پر، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے لیکن میری نظر سے جو 7 مقامات گزرے، تو اس میں اللہ رب العالمین والدین کے حوالے سے ہمیں اہل ایمان کو تاکید کرتے ہیں. سورہ البقرہ میں اس کی آیت نمبر 83 کے اندر فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے ایک پختہ وعدہ لیا کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے. سورہ نساء میں فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور اللہ کی بندگی کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورہ الانعام میں فرمایا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، آؤ میں تمہیں بتاؤں، میں تمہارے سامنے تمہیں سناؤں کہ تمہارے رب نے تم پر کیا چیزیں حرام کی ہیں. اللہ تشرکوا بہ شیئا، حرام یہ ہے کہ تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. سورہ بنی اسرائیل میں ذرا تفصیل سے 2 آیات بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کی بندگی نہ کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے. إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا، اب اگر ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے میں تمہارے پاس پہنچ جائے، او کلاہما، یا وہ دونوں پہنچ جائیں، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ، تو تم انہیں اف تک نہ کہو. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور نہ انہیں جھڑکو.
وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان کے ساتھ میٹھی بات کیا کرو. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور اپنے کندھوں کو ان کی خدمت کے لیے جھکائے رکھو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دعا کیا کرو کہ اللہ ان پر اس طرح رحم فرما جس طرح کہ میں جب چھوٹا تھا تو وہ مجھ پر رحم کرتے تھے. سورہ العنکبوت میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، اور ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اور اگر وہ یہ کوشش کریں کہ تم شرک کرو اللہ کے ساتھ تو پھر ان کی اطاعت نہ کرو. سورہ لقمان میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ والدین کے ساتھ، یعنی والدین کے بارے میں ہم نے انسان کو وصیت کی ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، اس کی ماں نے اس کا بوجھ اٹھایا بوجھ کے اوپر بوجھ. وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور 2 سال تو اس کے دودھ چھڑانے میں لگ گئے. أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، تو انسان کو چاہیے کہ وہ میرا شکر گزار بنے، اللہ فرما رہا ہے، اور اپنے والدین کا شکر گزار بنے. اور آگے فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اگر والدین مشرک بھی ہوں تو دنیا میں ان کے ساتھ بہتر سلوک کرو. آگے سورہ احقاف میں فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، اور ہم نے وصیت کی ہے انسان کو کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اس کی ماں نے اس کا حمل اٹھائے رکھا اور پھر اس کو دودھ پلایا، اور اس کے دودھ چھڑانے میں اور حمل اٹھانے میں 30 مہینے کا وقت لگا. تو یہ 7 آیات ہیں قرآن پاک کے مختلف مقامات سے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں. ان 7 آیات میں 10 احکامات اللہ رب العالمین والدین کے حوالے سے دیتے ہیں. پہلا حکم یہ ہے کہ شرک کی طرح والدین کی نافرمانی بھی حرام ہے. جس طرح شرک اللہ کو ناپسند ہے، والدین کی نافرمانی بھی اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے. اور جس طرح شرک ناقابل معافی ہے جب تک کہ انسان توبہ نہ کر لے، اسی طرح والدین کی نافرمانی بھی ناقابل معافی ہے. دوسرا حکم اس میں اللہ تعالیٰ یہ دیتا ہے کہ والدین سے احسان کا سلوک کرو. احسان حسن سے نکلا ہے، اور حسن کا مطلب ظاہری خوبصورتی بھی ہے اور باطنی خوبصورتی بھی ہے. یعنی تم ان کے ساتھ ایسا طرز عمل اختیار کرو جو بظاہر بھی بہت خوبصورت نظر آئے، اور اس کے اندر بھی مٹھاس ہو، اس کے اندر بھی خوبصورتی ہو، اس کے اندر بھی ان کے لیے ایک اچھائی ہو، اور ان کے ساتھ ایسا طرز عمل ہو جو کہ ان کو بھی اچھا لگے. تیسرا حکم اللہ رب العالمین یہ دیتا ہے کہ اگر وہ بڑھاپے کو پہنچ جائے، ان میں سے ایک یا وہ دونوں، تو انہیں اف تک نہ کہو. اف عربی زبان میں ناراضگی کے کم سے کم اظہار کو کہتے ہیں. یعنی تمہیں ان کے سامنے ناراضگی کا کم سے کم اظہار بھی نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پر کہ اگر والدین کہیں کہ بیٹا میرے لیے دوائی لے آؤ، یا بیٹا مجھے پانی پلاؤ، تو آپ پانی تو پلائیں اور دوائی تو لے کے آئیں، لیکن ساتھ کہیں کہ اف بہت گرمی ہے، اف آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، اس وقت کیوں بتا دیا. یعنی کام تو کر دیا آپ نے، لیکن ساتھ ایک ناگواری کا ہلکا سا جو اظہار ہے وہ آپ نے کیا، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بھی نہ کرو. اور اگلا حکم چوتھا، ان کو جھڑکنا بھی نہیں ہے. وَلَا تَنْهَرْهُمَا، انہیں جھڑکنا بھی نہیں ہے. انتہار کہتے ہیں بات کرنے سے روکنا. یعنی بزرگ بعض اوقات جب بڑھاپے تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان کی ایک سائیکلوجیکل کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ وہ ایک بات کو بار بار کہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ان کی بات کنوے نہیں ہوئی. مثلا ان کی دوائی ختم ہو گئی ہے تو وہ کہیں کہ میری دوائی لا دو، پھر تھوڑی دیر بعد پھر کہہ دیں گے میری دوائی لے آؤ، پھر تھوڑی دیر بعد پھر کہہ دیں گے کہ میری دوائی لے آؤ. تو گویا ان کو اس بات کرنے سے روکنا نہیں ہے، انہیں جھڑکنا نہیں ہے، اور انہیں کہنے دینا ہے کہ وہ جتنی بار یہ بات کہہ سکیں. تو یہ ان کی ایک ذہنی اور دماغی حالت اور اس وقت کا ضعف ہے، اس پر برا بھی نہیں ماننا، اور انہیں بات کرنے سے بھی منع نہیں کرنا، اور انہیں ڈانٹنا بھی نہیں ہے، اور ان کے سامنے اپنی آواز کو بھی اونچا نہیں کرنا. آگے 5ویں ہدایت دی وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور ان سے
میٹھی بات کرو۔ کریم کرم سے نکلا ہے، اور کرم عربی میں انگور کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح انگور کے اندر ایک مٹھاس ہوتی ہے، تمہاری بات بھی والدین کے لیے مٹھاس بھری ہونی چاہیے، اور اس میں ان کے زخموں پر مرہم ڈالنا چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ان کو اس پر نمک پڑے۔ گویا تمہاری بات ان کے لیے مٹھاس والی ہونی چاہیے، اور ان کے دل میں ٹھنڈک پڑ جائے، ان کے سینے میں ٹھنڈک پڑ جائے، اور تم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤ۔ قرۃ عین، تم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاؤ۔ چھٹی ہدایت یہ دی گئی کہ اپنے کندھوں کو ان کے لیے ہمیشہ جھکا کر رکھو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، رحمت کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، ہمدردی کے ساتھ تمہارے کندھے ان کے لیے جھکے رہنے چاہیے، یعنی ہر وقت تم ان کے ڈسپوزل پر رہو، جب انہیں ضرورت پڑے تم ان کے لیے حاضر ہو جاؤ، اور انہیں تردد نہ کرنا پڑے تمہیں بلانے کے لیے۔ اور ساتواں حکم دیا گیا کہ شرک میں ان کی اطاعت نہ کرو، لیکن آٹھواں حکم یہ دیا گیا کہ مشرک ہونے کے باوجود ان سے دنیاوی معاملات میں حسن سلوک رکھو، اور ان کے جو حقوق ہیں وہ ان کو پوری طرح ادا کرو۔ نویں بات یہ کی گئی کہ ان کے شکر گزار رہو۔ ان اشکر لی ولوالدیک، جس طرح انسان اپنے رب کا شکر ادا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ رب کی نعمتیں بے شمار ہیں، اسی طرح والدین کا شکر ادا نہیں کر سکتا۔ کسی موقع پر انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بہت کام کر لیا، میں نے بہت خدمت کر لیا، میں نے ان کا حق ادا کر دیا، ایسا نہیں ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے مدینہ سے اپنی والدہ کو کندھے پر لیا اور مکہ تک گیا، اور پھر مکہ میں سارے مناسک حج اپنی والدہ کو کندھے پر بٹھا کر ادا کیے، اور پھر واپس انہیں اسی حالت میں لے کے آیا، تو کیا میں نے ان کا حق ادا کر دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ کام وہ اس وقت کرتی تھی جب تم چھوٹے بچے تھے، تمہیں ہر وقت اپنی گود میں اٹھائے اٹھائے پھرتی تھی، اور ان کے دل میں یہ خواہش ہوتی تھی اور دعا ہوتی تھی کہ اللہ میرے اس بیٹے کو زندگی عطا فرما۔ وہ تمہاری خدمت بھی کرتی تھی اور تمہاری زندگی کی دعائیں بھی کرتی تھی، اور آج تم ان کی خدمت کرتے ہو، لیکن تمہارے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جب ان کی موت آئے، وقت آئے، تو اللہ تعالیٰ ان کو لے جائے اور تم اس معاملے سے بری الذمہ ہو جاؤ، یعنی تم ان کی موت کا انتظار کرتے ہو، وہ تمہاری زندگی کی دعائیں کرتی تھی، لہٰذا کیسے تم ان کا حق ادا کر سکتے ہو؟ لہٰذا والدین کے شکر گزار رہو۔ اور 10ویں بات یہ کہی گئی کہ یہ سب کرنے کے باوجود بھی تم ان کے حق ادا نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تو ان پر ایسا رحم فرما جیسے بچپن میں وہ ہم پر رحم فرمایا کرتے تھے۔ اب آتے ہیں حدیث کی طرف۔ بخاری شریف کی روایت نمبر ہے 5975 5975۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت مغیرہ بن شعبہ سے یہ روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے تم پر ماں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا، اور والدین کے حقوق نہ دینا اور ناحق ان سے مطالبات کرنا بھی حرام ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور روایت جسے مشکات نے کتاب الادب میں نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کبیرہ گناہوں میں سے یہ بھی ہے کہ آدمی اپنے والدین کو گالی دے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کوئی اپنے والدین کو بھی گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، جب کوئی کسی کے والد کو گالی دے اور جواب میں وہ اس کے والد کو گالی دے دے تو یہ گویا خود اپنے والد کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ گویا یہاں تک اہتمام کیا گیا کہ کسی اور کے والد کو یا کسی اور کی والدہ کو گالی نہ دو، جواب میں تمہارے والد یا تمہاری والدہ کو گالی پڑے گی تو گویا تم نے خود اس کا انتظام کیا کہ تمہارے والد کو گالی پڑے، گویا تم خود گالی دے رہے ہو۔ تو انڈائریکٹ گالی دلوانے کا اگر اتنا گناہ ہے تو ڈائریکٹ اگر کوئی بدبخت اپنے والدین کو برا بھلا کہے تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ مشکات کی ایک اور روایت ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں صبح کرے کہ والدین کا مطیع ہو، اس کے لیے جنت کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو نافرمان ہو تو اس کے لیے جہنم کے 2 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ترمذی اور ابن ماجہ کی ایک روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والد جنت کا مرکزی دروازہ ہے،
بس تمہاری مرضی، اس دروازے کی حفاظت کرو یا اسے ضائع کر دو۔ مشکات کی ایک اور روایت کے مطابق والدین کی نافرمانی ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا اللہ تعالیٰ اس دنیا میں دے دیتے ہیں، اس کے لیے قیامت کا انتظار نہیں کرتے۔ ان احادیث کی روشنی میں اور قرآن پاک کی درجہ بالا آیات کی روشنی میں حقوق الوالدین کے لیے قرآن نے اور سنت نے ایک پورا پروٹوکول بنا دیا، اور یہ بات صحیح ہے کہ اس کی بنیاد اخلاق ہے، اس کی بنیاد آخرت کی جواب دہی ہے، اور اس کا انجام انسان کو فطری طور پر بھگتنا ہے اللہ کی طرف سے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ لیکن جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلطان ظل اللہ فی الارض، سلطان یعنی اسٹیٹ یہ اس زمین میں اللہ کا سایہ ہے، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السلطان ولی من لا ولی لہ، سلطان یا اسٹیٹ اس کا سرپرست ہے جس کا کوئی سرپرست نہیں۔ لہٰذا یہ ایک اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے تمام شہریوں کے حقوق کی حفاظت کرے۔ جس طرح عموم معروف ہے دنیا کے اندر چائلڈ پروٹیکشن لاز ہوتے ہیں، ویمن پروٹیکشن لاز ہوتے ہیں، فیملی پروٹیکشن لاز ہوتے ہیں، تو اس طرح پیرنٹ پروٹیکشن لاز بھی ہونے چاہیے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، تاکہ ایک اخلاقی روب بھی موجود رہے، ایک اخلاقی دباؤ بھی موجود رہے، آخرت کی فکر کی جواب دہی، آخرت کی جواب دہی کی فکر بھی موجود رہے، لیکن قانون کا ایک دباؤ بھی موجود رہے، اور قانون کے ڈر سے بھی بہت سارے لوگ جو ہیں وہ والدین کی نافرمانی سے اور ان کو ایذا پہنچانے سے اور ان کے حقوق کی عدم ادائیگی سے محفوظ رہیں۔ اسٹیٹ کی یہ ذمہ داری ہے، اور اسٹیٹ چونکہ والدین یا تمام شہریوں کی براہ راست ذمہ دار ہے ان کے تحفظ کی، لہٰذا والدین اور ضعیف العمر جو شہری ہیں ان کی بھی بنیادی جو کفیل ہے اور جو ذمہ دار ہے وہ اسٹیٹ ہے، اور اسٹیٹ اپنی طرف سے یہ رسپانسبلٹی ڈیلیگیٹ کرتی ہے، تفویض کرتی ہے اولاد کو، اور اولاد اگر ان ذمہ داریوں میں کوتاہی کرے تو وہ اسٹیٹ کو بھی رسپانسبل ہونے چاہیے، اور اسٹیٹ ان پر یعنی یہ کاگنیزیبل اوفنس ہونا چاہیے، اور اسٹیٹ کو اس میں مداخلت کرنی چاہیے، اور اس کے نتیجے میں اس پر قانون لاگو ہونا چاہیے، اور اس شخص کو گرفتار کیا جانا چاہیے، اور اس کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ والدین کے لیے اور ضعیف العمر شہریوں کے لیے جن کا کوئی رکھوالی کرنے والا نہ ہو یا جن کی اولاد نافرمان ہو، ان کو سزا دینے کے ساتھ ساتھ اسٹیٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے متبادل انتظام بھی کرے، اس لیے کہ وہ شہری ہیں۔ تو اس سلسلے میں ہمارے ملک کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، قانون دان ہیں، وکلاء ہیں، اور خاص طور پر جو ہمارا مقتدر طبقہ ہے، حکمران ہیں، انہیں اس ایشو کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور اس کے لیے مناسب قانون سازی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے علماء کو، فقہاء کو، اسلامی نظریاتی کونسل کو، سب کو آن بورڈ لینا چاہیے، اور میرے خیال میں کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔